سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اہل بیت گھرانے سے آپ کی عقیدت، محبت اور عشق کا کیا عالم تھا؟ اور غازی عباس علمدار کو شجاعت اور وفا کا پیکر کس کی تربیت نے بنایا؟ اس ویڈیو میں میں تفصیلاً اس پر بات کروں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اہل بیت گھرانے سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے حوالے سے بہت سے سوالات کے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ ہی کی وصیت کے مطابق جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ شادی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ کسی اچھے گھرانے کا انتخاب کریں۔ بنی کلاب کی فاطمہ بنت حزام کا انتخاب کیا گیا۔ فاطمہ بنت حزام کے رشتے کے لیے جب حضرت علی کی طرف سے پیغام پہنچا تو آپ کے والد حزام سردار حزام اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کیا آپ نے بیٹی فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس کی شادی نبی کے گھرانے میں کی جا سکے؟ تو والدہ نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے۔ چنانچہ فاطمہ بنت حزام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر آتی ہیں، امام حسن و حسین اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں اور حضرت علی سے یہ درخواست بھی کرتی ہیں کہ آپ کبھی بھی مجھے ان کے سامنے فاطمہ کہہ کے مخاطب مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اس طرح بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے گی اور میں کبھی بھی ان کی ماں کا درجہ نہیں لے سکتی، اور نہ ہی میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر آئی ہوں، میں تو ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ نے امام حسن و حسین کو بیٹا کہہ کے مخاطب نہیں کیا، ہمیشہ مولا کہتی تھی۔ ام البنین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے بیٹوں کی ماں۔ حضرت علی سے اللہ نے آپ کو 4 بیٹوں سے نوازا: عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی۔ اپنے بیٹوں کی بھی تربیت آپ نے ایسی کی کہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو امام حسن و حسین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور اتنا پابند کیا کہ جو یہ حکم کریں اسے بجا لانا اور بحث نہیں کرنی، کیونکہ یہ اہل بیت گھرانے میں سے ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ اور غازی عباس چونکہ سپہ سالار لشکر حسین بھی ہیں، آپ کو علمدار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنگ کا علم آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ سپہ سالار ہیں۔ جنگ صفین کے موقع بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب حضرت عباس کو پہلے بھیجا تو محمد بن حنفیہ نے اعتراض اٹھایا کہ آپ ہمیشہ عباس کو ہی کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عباس نے جواب دیا کیونکہ امام حسن و حسین میرے بابا کی آنکھ کے تارے ہیں اور میں ان کے بازو ہوں۔ بازوؤں پہ یہ لازم ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی ہر موقع پہ تربیت میں اطاعت جھلکتی ہے۔ اور وفا کی مثال دیکھیے، تاریخ میں آتا ہے کہ یوم عاشور کی رات امام حسین نے دیا بجھا دیا، یہ کہہ کر کہ جو جانا چاہے اسے اجازت ہے، جس نے جانا ہے وہ اندھیرے میں چلا جائے۔ اور کچھ دیر کے توقف کے بعد جب آپ نے دوبارہ آواز دی تو آپ نے کہا کہ عباس چراغ جلا دو، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سب چلے جائیں، میرا بھائی عباس نہیں جائے گا۔ یہ وفا کی بہترین مثال ہے۔ جنگ کربلا کے موقع پر بھی جب لشکر حسین کے ایک ایک کر کے سپاہی شہید ہونے لگے تو غازی عباس نے بارہا مرتبہ مولا حسین سے اجازت طلب کی کہ مولا اجازت ہو، لیکن آپ کہتے تھے عباس تم سپہ سالار ہو، آپ چپ کروا دیتے، بٹھا دیتے۔ لیکن جب آپ نے خود بلایا تو کہا کہ عباس تلواریں مجھے دے دو اور سکینہ کے لیے فرات سے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرات کا رخ کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے دونوں بازو یزیدی لشکر نے قلم کر دیے، مشکیزہ آپ نے دانتوں سے اٹھا لیا، لیکن انہوں نے مشق پہ بھی وار کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو تیر گھٹنے پہ لگا۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ منظر دیکھا، کیونکہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے، یوں لگاؤ جیسے کمر پہ کوئی وزن آ گیا ہو۔ تو جب قریب آئے حضرت عباس تو کہنے لگے کہ مولا میرے گھٹنے میں سے تیر نکال دیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کی کہ میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، اس لیے مولا حسین سے کہا کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دے، ورنہ میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب قاصد نے آ کے ام البنین کو یہ بتایا کہ غازی عباس شہید ہو گئے ہیں تو ام البنین نے پوچھا یہ بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں؟ تو بتانے والے نے پھر بتایا کہ آپ کے غازی عباس سمیت 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں؟ تو بتانے والے نے جب یہ بتایا کہ مولا حسین شہید ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے کہا تم نے تو میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا یہ بتاؤ کہ پہلے میرے بیٹے شہید ہوئے تھے
تو بتانے والے نے کہا کہ ہاں، آپ کے بیٹوں نے حضرت امام حسین کی اطاعت میں، ان کی حفاظت میں جانیں قربان کی ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ شکر ہے، انہوں نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ یہ اطاعت، یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، جو ہمیں سیدہ ام البنین کی حیات سیرت پاک سے ملتا ہے، اور عقیدت اور محبت کی وہ معراج ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہ اطاعت، وہ عقیدت اہل بیت اطہار کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔